تبرک بالقرآن فإنه کلام اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن سے برکت حاصل کیا کرو، فَإِنَّهُ کلام اللہ، اس لیے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام۔ اللہ قرآن میں بھی فرماتے ہیں، کتاب انزلنا الیک مبارک، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کی طرف برکت والی کتاب اتاری ہے۔ کیا اتاری؟ برکت والی۔ اگر اندھیروں سے نکالنے والی کتاب ہے تو قرآن ہے۔ اللہ قرآن میں بھی کہتے ہیں لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نور ہدایت کی طرف لے آنے والی کتاب ہے تو قرآن ہے۔ بھولے بھٹکےوں کو سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے تو قرآن ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سیدھا راستہ اگر کوئی دکھانے والی کتاب ہے تو وہ صرف قرآن ہے۔ اگر ہدایت کا راستہ بتانے والی کتاب ہے تو قرآن ہے۔ جاہلوں کو عالم بنانے والی کتاب ہے تو قرآن ہے۔ بے عزتوں کو عزتوں کے تاج پہنانے والی کتاب ہے تو قرآن ہے۔ ذلت کے گڑھوں کے اندر گروہوں کو اٹھا کے ان کے سر پہ تاج پوانے والی کتاب ہے تو قرآن ہے۔ اگر تنزلی والوں کو عروج اور ترقی دلانے والی کتاب ہے تو قرآن ہے۔ برکت والی کتاب ہے تو قرآن ہے۔ عزت دینے والی کتاب ہے تو قرآن ہے۔ عروج دینے والی کتاب ہے تو قرآن ہے۔ رحمت کا مستحق بنانے والی کتاب ہے تو قرآن ہے۔ برکت کا ذریعہ بننے والی کتاب ہے تو قرآن ہے۔ بخشش کا ذریعہ بننے والی کتاب ہے تو قرآن ہے۔ جنت کے مرتبوں کے اوپر چڑھانے والی کتاب ہے تو قرآن ہے۔ اس لیے فرمایا میرے پیغمبر ہم نے جو کتاب آپ کو عطا فرمائی ہے یہ ایسی انقلابی کتاب ہے کہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ قرآن علیہ ایسا نسخہ محمد الرسول اللہ لے کے آئے دنیا کے اندر، پوری دھرتی عرب کو کھلا کے رکھ دیا، عرب کے جاہلوں کو عالم بنا کے رکھ دیا۔ امامت ملتی ہے تو قرآن کے ذریعے ملتی ہے، اگر خطابت ملتی ہے تو قرآن کے ذریعے ملتی ہے، ایمان ملتا ہے تو قرآن کے ذریعے ملتا ہے، شان شوکت ملتا ہے تو قرآن کے ذریعے سے ملتا ہے۔ اس لیے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام، او لوگو اگر قوموں کو عزتیں ملتی ہیں تو قرآن کے ذریعے سے ملتی۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر یہ کوئی معمولی کتاب نہیں، یہ ہمارا بڑا کمال ہے اور بڑا انعام ہے ہمارا کہ ہم نے آپ کو قرآن جیسی عظیم الشان کتاب عطا فرما دی۔ انزلناہ قرآنا عربیا، یہ قرآن عربی زبان میں ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے، اور قرآن ایسی انقلاب
پیدا کرنے والی کتاب ہے کہ جو آدمی صحیح نیت کے ساتھ پاک دل کے ساتھ اس قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن اس کے دل میں بھی انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ، حتیٰ کہ جنات جیسی شریر قوم، شریر مخلوق، اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے بھی قرآن سنا، قرآن نے ان میں بھی انقلاب پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جب انہوں نے بھی قرآن سنا، قرآن کا ادب انہوں نے کیا، اللہ نے ان میں بھی انقلاب ایسا پیدا کیا کہ ان جنوں کو بھی قرآن کے ذریعے اللہ نے ہدایت عطا فرمائی۔ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں۔ دیکھو کس طرح انقلاب آیا صحابہ کرام کی۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا ایک صحابی ہے، بوڑھا صحابی، اس کا ایک کھجوروں کا باغ ہے، اور ایک نوجوان انصاری ہے، اس کا بھی اس کے ساتھ لگتا باغ ہے۔ نوجوان انصاری صحابی کے دل میں ارادہ ہوا کہ میں اپنے کھجوروں کی جو باغ ہے اس کی باؤنڈری لائن ذرا سیدھی کر دوں، اس کے گرد میں باؤنڈری لائن بنا دوں تاکہ میرا باغ ان کے باغ سے ذرا الگ نظر آئے۔ جب وہ اپنی باؤنڈری لائن اس کے گرد بنانے لگے تو اس لائن میں ایک کھجور آ جاتی ہے، جو کھجور اس نوجوان انصاری کی نہیں، وہ بوڑھے میاں کی کھجور ہے۔ وہ انصاری کہتا ہے یہ کھجور مجھے دے دو، مجھ پہ بیچ دو، اس کے بدلے میں پیسے لے لو تاکہ میری یہ لائن سیدھی ہو جائے۔ میری یہ لائن کیا ہو جائے؟ اپنے پیسے لے لو۔ مگر بوڑھے میاں کو بھی بڑی محبوب ہے وہ کھجور، اس کا دل نہیں چاہتا کہ میں بیچ دوں، وہ کہتا ہے میں بیچنے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ وہ نوجوان انصاری اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے، یا رسول اللہ میرا ایک پرابلم ہے، مسئلہ ہے، وہ ذرا حل فرما دیجئے۔ کون سا مسئلہ ہے؟ یا رسول اللہ مسئلہ یہ ہے کھجور درمیان میں آ رہی ہے، میں چاہتا ہوں میری لائن سیدھی ہو جائے اور یہ میں باؤنڈری اس کے آس پاس لگانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر جی وہ ایک بوڑھے صحابی کی ہے اور وہ مجھے دینے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اس کو میری خدمت میں لاؤ۔ وہ صحابی بھی آ گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا یار یہ کھجور اس کو دے دے، یہ کھجور اس کو۔ بوڑھا صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ یہ مشورہ ہے یا حکم ہے؟ یہ مشورہ دے رہے ہیں یا حکم ہے؟ فرمایا حکم نہیں دیتا، مال تیرا ہے، مالک تو ہے، میرا مشورہ ہے، حکم نہیں ہے۔ یا رسول اللہ اگر مشورہ ہے تو پھر میں اس کو دیتا۔ بوڑھے جہاں لگے ہو نا ان کی لائن بڑی پکی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے، ہم جس لائن پہ لگے ہیں بس ہمیں لگا رہنے دیں۔ نبی علیہ السلام فرمایا یار دے دے، مشورہ ہی ہے، زبردستی کوئی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ اگر حکم ہے تو حکم سر آنکھوں پہ ہے، لیکن مشورہ ہے تو پھر تو یا رسول اللہ مجھے اختیار ہے نا؟ فرمایا ہاں تجھے اختیار تو ہے۔ یا رسول اللہ میں اسے کوئی نہیں دیتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یار ایسا کر، یہ کھجور تو اس کو دے دے اور اس کے بدلے میں جنت میں کھجور لے لینا، میں محمد ضامن ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بوڑھے میاں کہتے ہیں یا رسول اللہ جنت تو جاؤں گا نا، آخر آپ کا صحابی جو ایماندار ہوں، جب مجھے جنت مل جائے گی تو کھجور بھی تو کوئی نہ کوئی مل جائے گی، میرا دل نہیں کرتا میں یہ دوں۔ بہرحال اس صحابی نے نہ دی۔ حضرت
دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحابی کو پتہ چلا اس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو مشورہ دیا تھا مگر اس نے نہیں مانا. وہ آتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ یہ بات آپ مجھ سے کرتے ہیں کہ اگر میں وہ کھجور اس سے خرید کے انصاری صحابی کو دلا دوں تو جنت میں مجھے وعدہ دیتے ہیں کھجور کا. آپ نے فرمایا تیرے ساتھ بھی وہی وعدہ ہے, اگر یہ کھجور تو نے اسے دلوا دی تو جنت میں کھجور لے لینا. میں محمد ضامن ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابو دادا یہ بزنس مین تھے اور ان کا بھی ایک باغ تھا اس طرح کی کھجوروں کا جس کے اندر 600 کھجوریں تھی. کتنی کھجوریں؟ 600. یہ جاتے ہیں بوڑھے کے پاس, پہلے بیٹھے اس سے حال حوال پوچھا. ان کو پتا تھا کہ بزنس کیسے کرنا ہے. اس کو پہلے ڈیل کیا, پوچھا حال حوال تیری کھجوروں کا کیا حال ہے. کہتا ہے مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں, بڑی عمدہ کھجوریں ہیں, ان کا پھل مجھے بڑا خوش کرتا لگتا ہے, مجھے مزیدار ان کا پھل ہوتا ہے. وہ صحابی کہتے ہیں کہ اس جیسی کھجوروں کا ایک باغ قبا میں بھی ہے, قبا کے محلے کے اندر بھی تو نے سنا ہو. کہتا ہے ہاں سنا تو ہے آقا ہے, وہ باغ جس میں 600 کھجوریں اس طرح کی موجود ہیں, اعلیٰ نسل کی, اعلیٰ اور عمدہ. کہنے لگے میں اس باغ کا مالک ہوں, میرا نام دہدہ ہے, لہذا اگر آپ چاہیں تو وہ 600 کھجوروں کا باغ مجھ سے لے لیں, اس کے بدلے میں مجھے کھجور دے دیں. وہ بوڑھا فوراً حیران ہو گیا اور اس کی فوراً توجہ ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہوتی ہے. یہ کیسے بات کرنے لگ گیا ہے؟ فوراً وہ راضی ہو جاتا ہے, ایک کے بدلے مجھے 600 کھجوریں مل رہی ہیں, بھلا یہ سودا بھی کوئی ہاتھ سے جانے دیتا ہے. کہتا ہے میں راضی ہوں. حضرت دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے وہ ایک کھجور خرید لی, 600 کھجوروں کا باغ اسے دے دیا, اور میں جب آیا اپنے باغ کے کنارے کھڑے ہو کے میں نے آواز لگائے راجا بچوں کو بھی باہر لا. وہ کہتا ہے خیر تو ہے, باہر چیخ رہا ہے اتنی آواز سے, اندر کیوں نہیں آتا, کوئی مسئلہ ہے, اندر آ کے ہمیں بتا. وہ کہتا ہے اندر نہیں آ سکتا, یہ باغ میں نے دے دیا ہے. وہ کہتی ہے کیسے سودا کر لیا ہے؟ کہنے لگے اس کے بدلے کے اندر میں نے جنت میں کھجور خرید لی ہے. اس کے بدلے میں صحابہ کرام میں دل کے اندر ایسا انقلاب پیدا ہوا, چونکہ انہیں قرآن کے ساتھ یہ تعلق نصیب تھا, اس لیے دنیا پہ ان کی نظر نہیں جاتی تھی, ان کی نظر جاتی تھی تو آخرت کی طرف جاتی تھی. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے تھے رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللہ فاک مالو. اللہ ہم تیری تقسیم پہ راضی ہیں, رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللاغیار مالو. اللہ ہم تیری تقسیم پہ راضی ہیں, تو نے دوسرے لوگوں کو مال دیا ہے اور ہماری قسمت میں تو نے علم عطا کیا ہے. اللہ تو نے ہمیں علم دیا ہے, لوگوں کو تو نے مال دیا ہے. اللہ تیری تقسیم پہ ہم خوش ہیں اور راضی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مال اور علم میں بڑا فرق ہے. مال جو ہے بندے کو اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے, علم وہ ہے جو خود بندے کی حفاظت کرتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر مال خرچ کرو تو یہ کم ہوتا ہے, علم کو پھیلاؤ تو یہ پہلے سے دگنا ہوتا ہے. اس میں بڑے فائدے ہیں. اس لیے فرمایا اللہ ہم تیری تقسیم پہ کیا ہے. یار دیکھو ایک حافظ قرآن ہے, اس کے سینے میں اللہ نے قرآن والی دولت رکھی ہے. خدا کی قسم اگر پوری دنیا کی فیکٹریاں اس کے قدموں میں لا کے رکھ دو, دولتوں کے انبار اس کے قدموں میں لا کے رکھ دو اور اس کو کہو تجھے پوری دنیا کی شاہی دیتے ہیں, اور یہ جو نعمت تیرے دل میں ہے نا یہ نکالی اگر جا سکتی ہوتی اور اس کو کہا جاتا کہ یہ سینے سے ذرا قرآن نکال کے مجھے دے دے, خدا کی قسم ایک حافظ قرآن یہ سودا کرنے پہ کبھی راضی نہیں. وہ ساری دنیا کو تو ٹھکرا دے گا مگر قرآن والی جو نعمت اس کے سینے میں آ گئی ہے, اس قرآن والی نعمت کو کبھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں.
اندازہ لگاؤ، یہ تو عام ایک حافظ قرآن ہے، وہ اس بات پہ کبھی راضی نہیں ہوگا کہ میرے سینے سے قرآن چھین لیا جائے اور مجھے دنیا مل جائے، یا دنیا کی دولتیں یا دنیا کی شاہی مل جائے، وہ کبھی اس چیز کو پسند نہیں کرے